قومی اسمبلی کے اجلاس میں افہام و تفہیم کا ماحول غالب رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بات کی تو بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کو اسمبلی نہ چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ خواجہ آصف بولے پی ٹی آئی احتجاج کرے مگر ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس بار اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے۔ آصف بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوسرے روز افہام و تفہیم کا ماحول غالب رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایوان سے خطاب میں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بات کی۔ کہا اسپیکر صاحب ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کے معاملے پر کمیٹی بنائیں جس میں سب شامل ہوں۔ حکومت اس معاملے میں مکمل تعاون کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما اپنے بانی کا کیس ضرور لڑیں لیکن پہلے ایوان میں آ کر عوام کی خدمت کریں، سیاست کو گالی نہ بنایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ احتجاج ضرور کریں مگر ریڈ لائن کراس نہ کریں، جمہوریت پر حملہ نہ کریں، جیل توڑنے کی دھمکیاں نہ دیں، آپ عدالت جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک ساتھیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہمارے 9-10 ایم این ایز کے سوا کوئی ایوان میں نہیں آئے گا۔ اجلاس کے دوران متعدد مواقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے اظہار خیال کا موقع نہ ملنے پر احتجاج کیا اور گرفتار ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے نعرے لگائے۔ بعد ازاں اسپیکر نے تمام گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملاقات کی ہے۔ اس وفد میں سید نوید قمر اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور اٹارنی جنرل بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمنٹ میں دی گئی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے افغانستان سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ اپنی پالیسیاں اپنے گھر میں رکھو، میرے صوبے میں خون بہہ رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دیں۔ 2 دن بعد منظر عام پر آنے کے بعد پشاور بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری شرم حیا لحاظ سب ختم ہو چکا ہے۔ جو بات میرے دل میں ہے وہ نہ بیوی بچوں کو بتائی نہ بانی پی ٹی آئی کو بتائی۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے اگر کسی گرفتار شخص کو کسی اور کے حوالے کیا تو انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر پولیس والوں کا سافٹ ویئر وہاں سے اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو ان کا سافٹ ویئر یہاں سے بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے، ہم بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلی ایپیس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا، اگلی میں کہا، پھر ایپیس کمیٹی وہاں پر ہوئی، وہاں پر کہا، دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ آپ میرے نوجوان کو، میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے، میرا خون بہہ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو، بات کرو یار۔ افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں، ایک زبان ہم بولتے ہیں، ہماری 1200 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہہ رہا ہے۔ میرا خون کیا پانی ہے؟ کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے، لال نہیں ہے کہ پرواہ نہیں آتی آپ کو؟ میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو۔ جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں ہے اور میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں بحیثیت صوبہ بات کروں گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ میں بچاؤں گا یہ زندگیاں، یہ میرے پہ فرض ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہان۔ میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس میں کمپرومائز کر لوں۔ میں جواب دہ ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب پہ کھڑا کیا ہے، میں جواب دہ ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور اس سے یہ منصب ملا ہے۔ میری پارٹی کے لوگوں کو مجھے، میں اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اچھا لگتا ہے ویری گڈ، نہیں لگتا ویری ویری گڈ۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور خود بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، مگر بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ یہ رابطے ان کے کام آئیں گے، یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت خاص طور پر خیبر پختونخوا کے رہنما نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں۔ گنڈاپور چار دیواری میں الگ زبان استعمال کرتے ہیں اور سٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ شہباز شریف سے ملاقات میں تو وہ پوری شوگر مل بنے ہوئے تھے، مگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کرنی ہے تو آپ انٹیلیجنس اداروں کے خلاف کریں، حوالدار اور دیگر لوگوں کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہوا انہوں نے کرایا، مطلب آپ کی حکومت مکمل بیک فٹ پر ہے۔ قطعی طور پہ بیک فٹ میں نہیں ہے۔ موجودہ جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں، اے پی کی لیڈرشپ خصوصاً یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے۔ عمران خان کی جگہ جو ہے کوئی گنڈاپور جو ہے وہ خود لینا چاہتے ہیں۔ اندر جو عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ گنڈاپور کے تعلقات جو ہیں، رابطے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہیں اور یہ بوقت ضرورت میرے کام آئیں گے، تو ہر شخص جو ہے ایک دوسرے کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ رابطے ہوئے تھے اور وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف وہاں رکھا، وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب، یہ صرف گنڈاپور صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ چار دیواری کے اندر جو ہے گنڈاپور صاحب بالکل مختلف زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ باہر آ کے جو جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ اندر بیٹھا ہوا ہے عمران خان، وہ سمجھتا ہے کہ جن لوگوں کے خفیہ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہی میرے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پیر کی رات اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی تھی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے خود رابطہ کیا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ علی امین اپنی تقریر پر کھڑے ہیں اور پارٹی بھی ان کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑی ہے۔ ابھی تک سوال اٹھا ہے کہ اس دن ہوا کیا، کیونکہ آپ کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ایگزیکٹلی کیا ہوا؟ وہ اپنی مرضی سے تھے، جہاں پر بھی تھے، جتنی دیر کے لیے بھی تھے؟ جی بالکل، اس رات پھر لیٹ آورز میں ان سے رابطہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے اور وہاں پر کچھ ڈسکشن تھی جو طویل ہو گئی، جس میں صوبے کے سیکیورٹی حالات پر بھی بات ہوتی رہی، جنرل پولیٹیکل حالات پہ بھی بات ہوئی۔ جہاں تک تقریر کا تعلق ہے اور جلسے میں علی امین گنڈاپور صاحب کے خطاب کا تعلق ہے یا پارٹی کی جو جنرل پالیسی ہے اس کا تعلق ہے، تو بالکل علی امین صاحب اپنی تقریر پر کھڑے ہیں اور اپنے موقف پر کھڑے ہیں اور پارٹی بھی ان کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑی ہے۔ اور یہ میٹنگ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہوئی یا علی امین گنڈاپور صاحب کی خواہش پر ہوئی؟ نہیں جی، ان سے رابطہ کیا گیا تھا ملاقات کا۔ اور عمران خان صاحب نے تو کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات کے سارے دروازے بند، 4-5 لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا تھا کہ جلسہ مسوع کیا جائے، تو اب کیا علی امین گنڈاپور صاحب بھی نہیں ملیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے؟ علی امین گنڈاپور صاحب تو وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کا مطلب ان کی طرف تھا کہ وہ رابطہ نہیں کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت فائر فائٹنگ کے بجائے آگ پر مزید تیل ڈالے گی تو اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ آپ بھی وہی کریں گے جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی پہلے اس ایوان کو فعال کریں اور پھر ملک کو فعال کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے میں جو بھی کہیں، جو سیاست کریں، انہیں ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھنی ہوگی۔ اگر وزیر اعلیٰ صرف میڈیا اور مخالفین کو گالیاں دیں گے تو عوام کی خدمت نہیں، اپنی سیاست چمکائیں گے۔ اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں۔ اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ، اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے، تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا۔
नहीं, हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जिस तरह से हमारे 10 MNAs को पार्लियामेंट से उठाया गया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नकाब पोश पार्लियामेंट में मौजूद थे जिनके पास हर कमरे की चाबियां मौजूद थीं। स्पीकर कुछ आम मुलाजमीन को मुअत्तल करके मामला खत्म न करें बल्कि इसकी तह तक जाएं। ये वाहिद पार्लियामान ही है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाज़ा खोला गया है। वो चाबियाँ किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें। इसके तह तक जाएं। ये एक आईनी मसला है और ये सब के लिए है। हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहाँ पर दूसरे लोग मौजूद थे जो वाकी टाकी में मौजूद थे, जो कहा करते थे फलां बंदा फलां गाड़ी में बैठा है, और वो हमारे साथ वहाँ गेट तक हमें लेके गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके स्पीकर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दें। सब मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। प्रोडक्शन ऑर्डर इज योर प्रोगेटिव, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कमेटी ज़रूर बनाएं। उस पर जैसे 18वीं तरमीम के वक्त कमेटी बनी थी उसमें तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे वो बड़ी पार्टी हो, और आप मेहरबानी करके इस पर ताख़ीर ना करें और उनको एक जर्नल किस्म का TOR दें, मैंडेट दें कि वो तमाम सिचुएशन को उसको दिल खोल के वहाँ पोस्टमार्टम करें और उसको एनालाइज करें और उससे रास्ता ढूंढें कि हम आगे मुल्क के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स आई एंडोर्स बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़, एंड मेरा ख्याल है कि आप जितनी जल्दी इसका कोई अनाउंसमेंट करें अच्छी बात है कि सब बैठ के रास्ता निकाल लें और वे फॉरवर्ड को मुल्क के लिए अपनी मेहनत करें, और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट विल फुली सपोर्ट द एंटायर एक्टिविटी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात के दौरान मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान तारीख की दुरुस्त में खड़े हैं और हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी अक़दार के अमीन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी देते हुए पुलिस एहलकारों को फौरी APC बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने ईद मिलादुन नबी के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी हुक्म दिया है। कहती हैं कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी करना पड़े ज़रूर करेंगे। पुलिस जुर्म सरजद होने का इंतज़ार किए बगैर पेशगी एक्शन की अहलियत पैदा करे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ जिसमें पुलिस को 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई। इजलास में ड्यूटी पर मामूर पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का फैसला किया गया है और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। मरियम नवाज ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील नौ और जदीद ट्रेनिंग की हिदायत की और नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज़ करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए, पुलिस चेक पोस्टों के दरमियान पेट्रोलिंग का इंतजाम किया जाए और पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दिया जाए कि आइंदा ऐसे हमले की जुर्रत न करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा है कि कराची में कायम गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल शॉप्स फिलफौर सील की जाएं।
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کا دورہ کیا اور آتش زدگی سے متاثرہ عمارت اور دکانوں کا جائزہ لیا۔ گورنر سندھ نے آئی جی سندھ اور کمشنر کراچی سے واقعے کی 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی اور کہا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں گے، جبکہ ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی کے موقع پر سندھ کی اہم سیاسی اور عسکری شخصیات نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار قائد پر حاضری دی ہے۔ تفصیلات زمار جوکھیو کی رپورٹ میں جانیے۔ بانی پاکستان قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی کے موقع پر سندھ کی اہم شخصیات نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء ضیاء الحسن لنجار، شرجیل انعام میمن اور سردار شاہ سمیت دیگر کابینہ ممبران اور اعلیٰ حکام کے ہمراہ حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے لکھا کہ ہم شرمندہ ہیں۔ کون پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اندر جیل میں بیٹھ کر بھی نفرتوں کا بیانیہ بڑھا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کی داخلی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی لیڈرشپ کو وہ طاقت دے کہ ان مراحل سے جو پاکستان گزر رہا ہے، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہو، چاہے ہماری اکنامک سچویشن ہو، ان سے مقابلہ کر سکے۔ مزار قائد پر تینوں مسلح افواج کے نمائندوں سمیت چیئرمین کے پی ٹی سید سیدین رضا زیدی، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد نے بھی حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ پڑھی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات پر پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے بتایا کہ قائد-اعظم محمد علی جناح بغیر مقدمے کی گرفتاریوں کے سخت خلاف تھے، اس لیے قائد-اعظم نے 1918 میں متحدہ ہندوستان میں نافذ ہونے والے رولٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی تھی اور رولٹ ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا تھا، کیونکہ اس ایکٹ کے تحت پولیس کو بغیر مقدمے کے گرفتاریوں کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے بتایا کہ قائد-اعظم سرکاری ملازمین کے سیاست میں حصہ لینے کے سخت مخالف تھے۔ ساتھ ہی فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں لکھا ہے کہ 14 اپریل 1948 کو گورنر ہاؤس پشاور میں سرکاری افسران سے خطاب میں قائد-اعظم نے یہ کہا تھا کہ سرکاری ملازمین کو کبھی کسی سیاسی جماعت یا رہنما کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ جب 1918 میں رولٹ ایکٹ ہندوستان میں نافذ کیا گیا تو قائد-اعظم نے اس کی صرف اس لیے مذمت کی کہ بغیر ٹرائل کے یا بغیر مقدمے کے گرفتاری کا اختیار دیا گیا تھا پولیس کو۔ تو قائد-اعظم نے کہا کہ آپ کسی بھی شہری کو آپ کسی مقدمے کے بغیر، ٹرائل کے بغیر اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، اور اس رولٹ ایکٹ کے تحت بہت سے صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو قائد-اعظم نے صحافیوں کے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کی بھی مذمت کی۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قائد-اعظم محمد علی جناح نے اسی رولٹ ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کا جو پارلیمنٹ سے استعفیٰ تھا اس سیاہ قانون کے خلاف، وہ آج بھی ہماری پارلیمنٹ کو یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ ایسے قوانین پاس نہ کرو جن کے ذریعے آپ کسی ادارے کو اتنے اختیارات دے دیں کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر مقدمے کے گرفتار کر لے، بغیر ٹرائل کے اس کو غائب کر دے اور لوگ اس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ محترمہ فاطمہ جناب کی کتاب ہے مائی برادر، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قائد-اعظم نے 14 اپریل 1948 کو گورنر ہاؤس پشاور میں سول افسران سے خطاب میں کہا، حکومتیں آتی جاتی ہیں، وزرائے اعظم اور وزراء آتے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مقام پر قائم رہنا ہے۔ آپ کو کبھی کسی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق
ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں سے پیدا بحران میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کاش اسد کیسر بھی بانی پی ٹی آئی کی تابعداری کے بجائے قومی اسمبلی کے تقدس کا تحفظ کرتے۔ اسد کیسر ارکان کے جمہوری حقوق کا تحفظ کرتے تو شاید پارلیمنٹ کی بالادستی ایسے کمپرومائز نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اسد کیسر ایاز صادق کی طرح قید ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تو شاید ایوان کا ماحول اتنا تلخ نہ ہوتا۔ پی ٹی آئی دور میں جتنا آئینی اداروں کو نقصان پہنچا، شاید آمروں نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی آمرانہ ذہنیت کا حکمران تھا۔ چمن سے کوئٹہ آنے والی چمن ٹرین 5 گھنٹے کی تاخیر سے کوئٹہ پہنچی ہے۔ یہ ٹرین 13 روز معطل رہنے کے بعد بدھ کی صبح چمن گئی تھی۔ چمن ٹرین کی آمد کے بارے میں مزید بات کریں گے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر موجود جیو نیوز کے نمائندے ندیم کوثر سے۔ جس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر، جہاں چمن سے کوئٹہ آنے والی مسافر ٹرین ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اس وقت کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکی ہے اور اس ٹرین سے تقریباً 20 کے قریب مسافر اترے ہیں۔ یہ ٹرین جو ہے روزانہ جو ہے کوئٹہ سے چمن جاتی اور آتی ہے، لیکن 13 روز قبل قلعہ عبداللہ کے علاقے شیلا باغ میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں جو سیلابی ریلیں تھے اور مٹی تھی وہ شیلا باغ سرنگ میں بھر گئی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ اب وہ گزشتہ روز ہی اس کو جو ہے مرمت کر کے بحال کیا گیا ہے۔ تو آج صبح یہاں سے پہلی ٹرین چمن کے لیے روانہ ہوئی تھی جو یہاں سے چمن پہنچی ہے اور اس کے بعد یہاں اس کی واپسی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ریلوے ٹریک جو ہے ابھی تک مکمل طور پر فٹ نہیں ہوا ہے، اس لیے ٹرین کو کافی کم رفتار میں چلایا گیا اور یہ ٹرین چمن سے 5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اب یہاں کوئٹہ پہنچ گئی ہے۔ پولیس پر حملوں کے خلاف لکی مروت میں پولیس اہلکاروں کا احتجاجی دھرنا تیسرے دن بھی جاری ہے۔ دھرنے کے باعث انڈس ہائی وے بلاک ہو گئی ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے لکی مروت کی تاجزئی چوک پر دھرنا دے رکھا ہے۔ حکومتی ٹیم کے پولیس اہلکاروں سے تیسرے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کو 12 سال گزر گئے ہیں۔ متاثرہ فیکٹری کے سامنے یادگاری اجتماع منعقد کیا گیا۔ مزدور تنظیموں نے کہا کہ اس المناک سانحے کے باوجود مزدوروں کے حالات آج بھی نہیں بدلے۔ لیبر قوانین ہیں نہیں اور اگر کچھ قوانین ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ولید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن، علی انٹرپرائز فیکٹری فائر افیکٹیز ایسوسی ایشن اور ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن پاکستان نے سانحہ بلدیہ کی 12ویں برسی پر 260 شہید مزدوروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگاری اجتماع مزدور رہنما حبیب الدین جنیدی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ مزدور رہنماؤں نے کہا کہ سانحہ بلدیہ کے بعد بھی مزدوروں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ نہ ریاست نے کچھ سیکھا ہے، نہ حکومتوں نے کچھ سیکھا ہے۔ آج بھی مزدوروں کے حالات وہی ہیں۔ فیکٹریوں کے، کارخانوں میں، دفاتر میں اسی طرح سے لوگ انسیکیورڈ انداز میں کام کر رہے ہیں۔ کچھ ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ سماجی کارکن اسد اقبال بٹ، زہرا خان، ناصر منصور اور دیگر مقررین نے $60 لاکھ معاوضے کی خطیر رقم کو لواحقین اور مزدور تنظیموں کی مشاورت کے بغیر انشورنس کمپنی کو دینے پر ILO پر تنقید کی۔ ایسے انشورنس کمپنی میں دے دی گئی جن کے بارے میں نہ ہمیں پتہ ہے نہ ان خود لوائقین کو پتہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پتہ چلے کہ وہ پیسے کہاں ہیں، کس طرح سے انویسٹ کیے ہیں، کس طریقے سے ان لوائقین کو ملیں گے یا کس طریقے سے کوئی انکریز ہوگا یا نہیں ہوگا ان کے اندر۔ آج بھی ہمارے پیارے جب فیکٹریوں میں جاتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ واپس زندہ واپس آئیں۔ اجتماع میں مطالبہ کیا گیا کہ بڑے برانڈ جن فیکٹریوں سے اشیاء تیار کروا رہے ہیں وہاں لیبر قوانین کی خلاف ورزی روکیں، غیر قانونی ٹھیکیداری نظام ختم کیا جائے، ملازمین کو پینشن، سوشل سیکیورٹی تقرر نامے دیے جائیں اور اجرت ورکرز کے ذاتی اکاؤنٹ میں دی جائے۔ تقریب کے اختتام پر لواحقین نے جاں بحق ہونے والے مزدوروں کی تصاویر کے سامنے دیے روشن کیے۔ کیمرامین فہد بن سمی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری مسٹر آرسینیو ڈومینگز پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ IMO کے کسی بھی سربراہ کا پاکستان کا یہ پہلا اور تاریخی دورہ ہے۔ مسٹر آرسینیو اپنے دورہ پاکستان میں اسلام آباد اور کراچی جائیں گے۔
چین کے وزیر اعظم لی کیانگ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے چینی وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم سعودیہ چین مشترکہ کمیٹی کے چوتھے اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ سعودی عرب اور امارات کے دورے میں توانائی، مالیت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔